ماہ رمضان یہ کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نماز کے ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ہر نفل عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ صبر اور غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں پر ترس اور رحم کھانے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرانا، کسی ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے جو شخص کسی ایک روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے برابر ہی روزہ کھلوانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ کا عشرہ ایک خاص اہمیت کا عامل ہے۔ پہلا عشرہ سراسر رحمت، دوسرا عشرہ دن رات مغفرت کا عشرہ، اور آخری دوزخ سے آزادی کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ رمضان المبارک کی آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا جو بھی شخص رمضان کے مہینے میں نماز کی حالت میں اللہ کو ایک سجدہ بھی کرے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نماز کی حالت میں، وہ نماز فجر کی ہو، وہ نماز ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، نماز کی حالت میں اللہ کو ایک سجدہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا۔ غور کریں، نماز پہلے بھی پڑھتا ہے، وہ عبادت پہلے بھی کرتا ہے، مگر رمضان میں سجدہ کرنے کا ایک الگ مقام ہے، اس کی ایک الگ برکت ہے، الگ فضیلت ہے۔ فرمایا جب روزہ دار رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا جنت ماہ رمضان کے شروع سال سے اخیر تک سجائی جاتی ہے، خوب سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہی جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، فریاد کرتی ہے، یا باری تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر بھی قیام کرنے کے لیے مقرر فرما دے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی ہے، او میرے مالک، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر بھی قیام کرنے کے لیے مقرر فرما دے، جو رمضان کا احترام کر کے، خوب عبادت کر کے، روزے رکھ کے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح جنت کی تمام حورین بھی، میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی تمام حورین بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی، یا باری تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے بھی خامد مقرر فرما دے، ہمارے لیے بھی شوہر مقرر فرما دے، ہمارے لیے بھی شہزادے مقرر فرما دے۔ اب جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، کوئی نشہ آور چیز نہیں پی، نہ کسی مومن پر بہتان لگایا، نہ کوئی کسی قسم کا گناہ کیا، کانوں سے گندا نہیں سنا، زبان سے گندا نہیں بولا، آنکھوں سے گندے مناظر نہیں دیکھے، زبان سے گندے جملے نہیں بولے، اسی زبان کے ذریعے کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کو درد نہیں دیا، کانوں سے گندی آواز نہیں سنی، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دی، دل پر کسی کے لیے بغاوت نہیں رکھی، دشمنی نہیں رکھی، کسی بھی قسم کا گناہ نہ کرنے والے
روزے دار کی اللہ تعالیٰ 100 حوروں سے شادی کرا دیتے ہیں رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں اس طرح کے روزہ دار کی اللہ تعالیٰ 100 حوروں سے شادی کرا دیتے ہیں، اور ایسے روزہ دار کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں میرے اللہ۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی۔ جو محل روزے دار کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے چاندی، یاقوت اور زمرد سے تیار کیا ہے، اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی۔ اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑہ، جس طرح دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑہ چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو یہ بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ وہ محل جو روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا۔ یاد رہے، جس شخص نے بھی اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، گناہ کبیرہ کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو نہ حق قتل کیا، کسی پر نہ حق ظلم کیا، تو یاد رکھنا جوانوں، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے تمام نیک اعمال اس کے منہ پہ مار دے گا، ضائع کر دے گا۔ اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا، صرف اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا، جس کے لیے خصوصی انتظام بھی فرما دیا کہ بڑے بڑے شیطان جو عبادت سے روکتے ہیں یا تمہاری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، انہیں اس مہینے میں بند کر دیا ہے۔ بڑے بڑے شیطان اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کی عبادت خراب نہ کر سکیں۔ جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، سبحان اللہ، جب پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے۔ 60,000 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے۔ فرمایا روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ روزانہ ہر روز جنت روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ ہر صبح میرا اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے دنیا والوں کو، اور فرماتا ہے دنیا والوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں رمضان المبارک کے صدقے ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا؟ میں اپنے رمضان کے صدقے ان کو اس طرح رزق وسیع عطا کروں کہ انہیں مالا مال کر دوں۔ اور ہے کوئی بے اولاد مجھ سے نیک اولاد طلب کرنے والا، صالح اولاد مانگنے والا؟ آج میں ان کی خالی جھولیوں کو بھر دوں، سوکھی جھولیوں کو ہری کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔